اللہم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ آیت نمبر 23 پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ انتہائی مشکل موضوع ہے، ٹھیک ہے نا، کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا گناہ کا۔ یہ میں پھر بتا دوں، اس عورت نے ان سے گناہ کا قصد کیا، کن سے؟ یوسف علیہ السلام سے، اور انہوں نے ایک ترجمہ یہ ہے کہ اس سے بچنے کا قصد کیا، لیکن یہ جمہور کا معنی نہیں ہے۔ جمہور کہتے ہیں یہ جواب مقدم ہے، ٹھیک ہے نا، اور لولا ارا برہان ربی، یہ اس کا جواب ہے۔ اگر وہ رب کا وہ برہان نہ دیکھتا تو ارادہ کر لیتا، لیکن نہیں کیا نا، کیونکہ پہلے یہ تھا اس نے رب کا برہان دیکھا، اس لیے اس نے برائی کا ارادہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور جواب میں اس نے یہ کہا کہ کذالک لنصرف عنہ السوء، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم ان سے بدکاری، سوء اور بے حیائی کو دور کر دیں، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اس پر مزید تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ کچھ آپ یہ بات اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ ہمارا نظریہ نہیں ہو تو ہم پر تھوپ لیتے ہیں، خاص کر پھر جو مجتہدین کو نہیں مانتے یا مفسرین کو نہیں مانتے، وہ بھائی آپ مفسرین کا یہ معنی نہیں کہ اس کے ہر بات ہم مانیں۔ مجتہدین سے بھی اجتہاد میں غلطی ہوتی ہے۔ اب وہ جو ہے نا اس طرح غلطی نہ بھی وہ آپ کو بنا شنا کے فلاں یوں، ہم بھائی یہ باتیں نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن و حدیث کے مقابل کوئی چیز ہے وہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ ارادہ تو کر لیتا، لیکن رب کا برہان دیا لہذا نہیں کیا نا، رب کا برہان دے کا ارادہ نہیں کیا، اور وہ ہم اب دلائل سے دیں گے۔ لیکن کچھ نے ایسے باتیں لکھی ہیں، جیسے علامہ کیا نام ہے، علامہ ابو الحسن علی بن محمد الماوردی، متوفہ 450، اس کی تفسیر میں انہوں نے بہت ساری باتیں لکھ ڈالی۔ ہم صحیح پوری ان کے وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ ہم اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں اس قسم کی باتیں ہم کریں۔ تو کیا لکھتے ہیں کہ بعض متاخرین نے کہا کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے طرف مائل کرنے کی کوشش کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو مارنے کا قصد کیا۔ یہ بعض نے یوں لکھا، وہ ہم بہا مارنے کا۔ نمبر 2، قطرب نے کہا کہ اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کام کا قصد کیا۔ یہ مکمل کلام ہے، اس کے بعد نیا جملہ ہے جس میں جزا مقدم ہے اور شرط مؤخر ہے، وہ میں نے بتایا کہ لولا برہان ربی یہ شرط مؤخر ہے، ہم بہا یہ جزا مقدم ہے۔ اور معنی اس طرح ہے، اگر انہوں نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی تو وہ بھی اس کا قصد کر لیتا۔ اصل یوں ہے، عربی عبارت یوں ہے، اس کا معنی بھی یوں بنتا ہے۔ نمبر 3، اس عورت نے قضاء شہوت کا قصد کیا اور یوسف علیہ السلام نے عفت پر قائم رہنے کا قصد کیا۔ نمبر 4، اور یوسف علیہ السلام نے جو اس عورت کا ہم کیا تھا وہ عزم اور ارادہ نہ تھا، بلکہ وہ فعل اور ترک کا میلان تھا، اور حدیث نفس دل کے خیالات میں اس وقت کوئی حرج نہیں ہے جب اس کے ساتھ عزم نہ ہو اور نہ اس کے بعد فعل کا ارتکاب ہو۔ اور نمبر 5، حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم سے مراد یہ ہے کہ مردوں کے دلوں میں عورتوں کی شہوت سے جو طبعی تحریک ہوتی وہ تحریک ہوئی، اگرچہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے۔ نمبر 6، انہوں نے اس عورت سے، یہ آگے الفاظ تھوڑے خطرناک عبداللہ ابن عباس کی طرف منسوب ہے۔ اب اس کے جوابات سنیں ذرا اور اس کے توجیحات۔ علامہ ماوردی نے وہم بیاں کا یہ چھٹا محمل جو آخری جو بیان کیا یہ قطعاً باطل ہے اور مردود ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے، اور اس روایت کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت یہ بھی بنائی گئی ہے، وضعی اور چغلی ہے۔ ان کا دامن اس جھوٹ اور تہمت سے پاک ہے۔ علامہ ماوردی نے
اس باطل قول کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جو تعویلات کی ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی سنو. انہوں نے بھی تعویلات کی کہ یہ ہے، وجہ کیا ہے. تعویل میں صحیح تعویل ہو. بعض لوگ مطلقاً تعویل سے کہتے ہیں کہ انسان بچ جاتا ہے. میں کہتا نہیں، مطلقاً تعویل سے انسان نہیں بچتا ہے. ایک اجماعی مسئلہ ہو، مسلم مسئلہ ہو، اس میں کوئی تعویل کرے تو وہ نہیں بچے گا. کہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا اور وہ تعویل کرے کہ بھئی صلاۃ، کیونکہ صلاۃ کا کسی لغت میں بھی معنی نماز نہیں ہے، ادھر ادھر تعویل کر، تو یہ اجماعی مسئلہ ہے. حضور علیہ السلام سے تواتر ثابت ہے، یہ تعویل نہیں چلے گا. جیسے معنین زکوٰۃ نے بھی تو تعویل کی. میں پتہ نہیں سوچتا رہتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے علماء ہو کر اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہیں. کہتے نہیں اس نے تعویل کی. ہر تعویل قابل قبول نہیں ہے اور وہ بچے گا نہیں. اب دیکھیں انہوں نے کیا کہا کہ ہمہ قصد و معصیت ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے معاشی کی 3 وجوہات ہیں. بھئی وہ ہمہ تو پائے نہیں گیا، اور پھر آپ کہاں سے ثابت کر رہے ہیں؟ نمبر 1، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ میں مبتلا کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے خوفزدہ رہے، اور جب بھی اس گناہ کو یاد کرے تو خوب عبادت کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ کی عفو و رحمت کی وسعت پر اعتماد نہ کرے بلکہ ڈرتا رہے. اب یہ بھائی وہ تو یہ عجیب سے اب کی بات بتائی کہ شیطان بھی یہ کہتا ہے کہ دیکھ تو گناہ کر لے، پھر جو ہے نا وہ برسی سا کا واقعہ آتا ہے سورہ حشر میں، تقریباً 16-17 نمبر آیتوں میں ہے کہ اس نے برسی سا کو کہا تو کہ گناہ کر لے، اس کے بعد تیرے دل میں خوف پیدا ہوگا، تڑپ پیدا ہوگا، تو پھر گڑا کر کے پھر یہ مرتبہ ملے گا کہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر پوری رات عبادت کرو. یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے. انسان اس لیے گناہ نہ کرے کہ میں اور وہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے اگر غلطی ہو گئی تو فوراً توبہ کرے، لیکن پہلے یہ نیت نہ کرے کہ اس سے میرے رتبے بڑھ جائیں گے. یہ غلط ہے. اس نے ایک یہ تعویل کی کہ وہ خوفزدہ رہ گئے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں میں مبتلا کیا تاکہ جب اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر کرے اور آخرت میں انہیں ان کے گناہوں کی سزا نہ دے تو وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانیں گے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو گناہوں میں اس لیے مبتلا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنے میں اور گناہوں پر توبہ کرنے کے بعد اس معافی کی توقع اور مایوسی کو ترک کرنے میں گناہگار لوگوں کو اپنے مقتدا قرار دے. النقطۃ والعیون، یہ تفسیر ہے جلد نمبر 3 اور فلاں فلاں. تمام انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ. یہ جوابات شروع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. نہ صغیرہ نہ کبیرہ، سون نہ مدن نہ صورتن نہ حقیقتاً. علامہ ماوردی نے انبیاء علیہ السلام کے گناہوں کو ثابت کرنے کی جو 3 توجیہات ذکر کیے ہیں یہ باطل اور مردود ہیں، اور یوسف علیہ السلام بالکل ہر اعتبار سے وہ معصوم تھے. قرآن اس کی تعریف کرے، ہم وہ آیتیں پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. روایت میں ہر چند کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف صراحتاً زنا کی نسبت نہیں کی ہے، لیکن یہ صراحت کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس حرام کے لیے تیار ہو کر بیٹھ گئے معاذ اللہ. اور جو چیز حرام ہو اس کا مقدمہ بھی حرام ہوتا ہے، اور حرام کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے. اور قرآن نے پاک نے مقدمات سے بھی منع کہ ولا تقربوا الزنا، دیکھنا نہیں، فلانی فلانی، یہ مقدمات ہیں. انبیاء علیہ السلام کبائر اور صغائر سے معصوم ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر قرآن ناطق ہے. ابھی دیکھ ہم اس کے اب دلائل دیتے ہیں. نمبر 1، پہلے دلیل کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی ارادہ نہیں کیا. آیت نمبر 23 ہے، وراودته التي وفي بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. اور وہ جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، اس عورت نے انہیں اپنے طرف راغب کیا اور اس نے دروازے بند کر کے کہا جلد آؤ، هيت لك. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے عزت سے جگہ دی ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے. کس قدر رنج اور افسوس کی بات ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی تو انہوں نے اس کو سختی سے رد کر دیا اور اپنے رب کے انعامات و اکرامات کا ذکر کیا اور اس کام کو ظلم قرار دیا. یہاں بھی
بعض مترجمین نے کہ یہاں ربی احسن مثوایا، یوسف علیہ السلام نے یہ بعض کہتے ہیں عزیز مصر کو انہوں نے ربی کہا، ٹھیک ہے نا، کہ میری تربیت کرنے والے، لیکن یہاں میرے استاد کہتے ہیں نہیں، وہ اپنے رب کو کہ میرے رب نے یہ جگہ، تو حقیقت میں تو یہی صحیح ترجمہ، یہ بالکل زبردست ہے کہ رب نے مجھے اچھی جگہ رکھا۔ ایسے پاک باز مقدس اور اللہ سے ڈرنے والے نبی کے متعلق ایسے حیا سوز اور بےہودہ روایت ذکر کی جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف کے گناہوں سے برات کے متعلق دوسری آیت یہ دیکھیں، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، 24 نمبر آیت میں، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم ان کو بے حیائی اور بدکاری سے دور رکھیں، اس لیے انہوں نے ارادہ نہیں کیا۔ روایات میں جو فحش افعال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، کیا وہ بے حیائی اور بدکاری کے کام نہیں ہیں؟ کیا اجنبی اور محرم عورت کے سامنے ایک مرد کا رہنا ہونا فحش اور بے حیائی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ہم نے یوسف کو بے حیائی اور بدکاری سے دور رکھا، اور جو روایات ہیں ہم نے بیان نہیں کیے، ٹھیک ہے، لیکن اشارتاً کنایتاً بیان کیا، تو کیا وہ بے حیائی نہیں ہے؟ اور وضاعین نے عین بے حیائی اور بدکاری کو اپنے چولی روایات سے حضرت یوسف علیہ السلام کے طرف منسوب کیا، اور حیرت ان مفسرین پر جنہوں نے ان روایات کی تقویت پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے لیے پہلے گناہ کو مانا پھر گناہوں کی توجیحات کیے۔ اللہ فرماتے انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے، مخلص بندوں پر نہ اس کا نفس باری ہے اور نہ شیطان کی ان پر چلتی ہے غداری۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں ان کے متعلق شیطان نے بھی اعتراف اور اقرار کیا کہ ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک من المخلصین، سورہ صاد اور آیت نمبر 82-83۔ شیطان نے خود بکواس کیا کہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی سے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان گناہوں کی تہمت دور ہو گئی۔ علاوہ ازیں مخلوق نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی برات پر گواہی دی، کیونکہ اس واقعے میں جو لوگ مبتلا ہیں ان میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی ہے، اس کا خاوند ہے، اور عزیز مصر کی بیوی کے خاندان کا گواہ ہے۔ اور یہ دیکھیں سب ہم ذکر کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے خود، عزیز مصر کی بیوی نے، عزیز مصر اور ان کے خاندان کے ایک بچے نے، وہ گواہی کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی خود برات کا ذکر کرنا، اس نے کیا کہا کہ ہی راودتنی عن نفسی، یہ عورت خود مجھے بہکا رہی تھی۔ خود یوسف علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میں نے ایسے کوئی ارادہ نہیں کیا۔ ربی سجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یہ 33 نمبر آیت پہ آئے گا۔ اور پھر کہتے اے میرے رب، جس کام کے طرف یہ عورت مجھے دعوت دے رہی ہے اس کے بنسبت مجھے قید میں رہنا پسند ہے۔ یہ خود یوسف علیہ السلام جو کلام فرما رہے ہیں وہ خود اس بات پہ دلالت ہے کہ اس کا کوئی ارادہ اس میں نہیں ہے۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تہمت سے برات اس طرح بیان کی، یہ آیت نمبر 32 میں، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، بے شک میں نے اس کو بہکایا اور اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھا۔ اب خود وہ عورت بھی گواہی دے رہی ہے کہ میں نے کوشش کی اور یہ محفوظ رہا۔ اچھا، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودت عن نفسی وانہ لمن الصادقین، یہ 51 نمبر آیت پہ آئے گا۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب تو حق بات ظاہر ہو گئی ہے، میں نے ہی ان کو بہکایا تھا اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ مزید عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اس طرح بیان کی ہے، قالت انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ تو عزیز جب یوسف علیہ السلام بیچ میں واقعہ ہے کہ یہ دیکھو وہ آ رہے ہیں، وہ روایت آگے آ رہی، قرآن کی آیت وہ قریب ہے۔ اس نے کہا بے شک یہ تم عورتوں کی گہری سازش ہے
جب یوسف وہ بچے نے گواہی دی نا کہ دیکھ لو قمیض کہاں سے پھٹی ہے، تو پھر جب عزیز مصر نے دیکھا بولا ان کیدکن عظیم، یہ تمہارا بہت بڑا مکر و فریب ہے۔ اور یوسف عارض، پھر عزیز مصر کہتے یا اصل میں یا یوسف، اے یوسف اس بات کو چھوڑ دو، اور اپنی بیوی کو کہا اپنے گناہوں پہ مغفرت کر، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے۔ اور گواہوں نے اس طرح کہا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، عزیز مصر کے گھر میں سے شاہد من أَهْلِهَا، ان کے گھروں میں سے ایک نے گواہی دی، انکانا، اب دیکھ لیں، انکانا قمیصو قد من قبل، اگر یہ قمیص آگے سے پھٹی ہو، فصدقت وہ من الکاذبین، یہ عورت جو کہہ رہی ہے کہ کیا سزا ہے ان کا جو آپ کے گھر والوں سے برائی کا ارادہ رکھے، انہوں نے بھی ارادے کا ذکر کیا تھا لیکن جھوٹ بولا نا، لیکن بدکاری کا نام نہیں لیا، ارادہ کا وہ کام کیا، تو پھر یہ جھوٹے ہوں گے کہ یہ کہتے ہیں میں نے نہیں کیا بلکہ اس نے کیا۔ وَإِنْ كَانَ، کتنے زبردست دلائل ہیں، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے قمیص پھٹا ہے تو فَكَذَبَتْ، یہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وہ سچوں میں سے، جب قمیص دیکھا تو پیچھے سے پھٹی ہے۔ پھر عزیز مصر نے یہ کہا ان قال انه من کیدکن عظیم، پھر اپنے بات کو چھپانے کے لیے پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اس کو جیل میں ڈال دو۔ اب یہاں اعتراضات، ان کے جوابات۔ ایک سوال یہ ہو جاتا ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام نے گناہ کا قصد نہیں کیا تھا بلکہ گناہ سے بچنے کا قصد کیا تھا، تو پھر اس کے بعد یہ ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ اگر وہ اپنے رب کے برہان نہ دیکھتا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی جزا محذوف ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھر وہ معصیت میں مبتلا ہو جاتے، یہ اس کی جزا ہے۔ اور اس کے ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انہوں نے جو گناہ کا قصد نہیں کیا تھا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان میں عورتوں کی طرف رغبت کا مادہ ہی نہیں تھا، یہ بھی ایک گروہ کا عقیدہ ہے کہ ان کے اندر یہ مادہ نہیں ہوتا۔ روافض وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ مادہ ہی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں فرشتوں میں یہ مادہ نہیں ہوتا، اور کمال تو یہ ہے کہ انسان کسی پر ظلم کر سکے پھر ظلم نہ کرے، کمال ہے نا، لیکن ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ تو کہتے میں نے معاف کر دیا، تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تو معاف کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو جب کہ تو انتقام لے سا پھر کہتے میں نے معاف کر دیا، اب ثواب تو اب ملے گا۔ ہم نے خود ایسوں کے ساتھ بھی پڑھا ہے کہ ہم نے پھر کہا کہ اگر وہ رب کا برہان نہ دیکھتا تو ارادہ کر لیتا تو کیا ان کے اندر یہ مادہ تھا کہ وہ کر لیتا؟ جواب کچھ نہیں ہے۔ پھر بھی جواب دو دلائل سے نا، ہم تو الحمدللہ رات دن اللہ کلام پڑھتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے کہ صغیرہ کبیرہ ہر اعتبار سے معصوم ہے، لیکن یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ ان کے اندر قدرت ہی نہیں تھی، تو پھر ہمارے لیے نمونہ کیسے بنتے؟ ہاں پھر تو ہم پھٹ سے کہہ دیتے نا، ارے وہ اس لیے وجہ کہ ان کے اندر تو مادہ ہی نہیں تھا، ہمارے اندر کی مادہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو جب فرشتوں نے اس کے مادے کو دیکھا تو یہ اعتراض کرنے کہ اندر یہ مادہ ہے، تو پھر کہہ دو اس مادے سے، وہاں سے کہہ دو کہ نہیں وہ فساد کرنے سے تو وہ معصوم ہے، اس میں تو اتفاق ہے، لیکن یہ مادہ بھی نہیں ہے۔ تلوار چلا سکتا ہے، ہاں اب کہتے نہیں حق کے لیے چلا سکتے، بات کہ نہیں چلا سکتے لیکن نہیں چلاتے۔ سمجھ آئی؟ یا عورت کے ساتھ اس فطری فعل پر قادر ہی نہ تھے تو پھر تو کوئی یہ اس کا بہرحال میں نے کل ایک گروہ ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے رب کی دین اور اس کی شریعت کے براہین اور دلائل کا علم تھا، اور وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نامحرم اور اجنبی عورت سے خواہش نفس پوری کرنے کو حرام کر دیا ہے، اور اللہ فرماتے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور میرے بندے وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ بدکاری نہیں کرتے۔ اللہ تعریف کرتے نہیں کرتے، یہ نہیں کہا کہ وہ کر ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ گناہ کرتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور نبی کو مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، بس انہوں نے جو بدکاری اور گناہ سے بچنے کا ارادہ قصد کیا، اس کی
وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ بدکاری پر قادر نہیں تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی شریعت کے براہین سے واقف تھے اور انہیں معلوم کہ اجنبی عورت سے خواہش نفس پوری کرنا حرام ہے۔ امام رازی نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصد کا دوسرا محمل یہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے آپ سے اصول لذت کا قصد کیا اور آپ نے اس کو اس کام سے منع کرنے اور ڈانٹنے کا قصد ارادہ کیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس صورت میں اس قول کا کیا فائدہ ہوگا کہ اگر وہ اپنے رب کے براہین نہ دیکھتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پر مطلع کیا کہ اگر آپ نے اس عورت کو حصول لذت سے منع کیا اور ڈانٹا تو یہ آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گی اور آپ کو قید کرا دے گی، سو آپ کا بدنامی اور قید میں مبتلا ہونا اس فحش کام میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ انجام کار آپ کی برات اور نیک نامی بھی ظاہر ہو جائے گی اور آپ کو قید سے رہائی بھی مل جائے گی۔ اور اگر یوسف علیہ السلام کو اس چیز کا علم نہ ہوتا تو آپ معصیت میں مبتلا ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا، مزید برا اس پہ دلائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی جو براہین دیکھے تھے، اس کے دو محمل ہیں، تو وہ یہ ہیں جن کا ہم ابھی کچھ ذکر ہوا۔ دیکھیں دوسرا یہ کہ رب کے براہین سے مراد نبوت ہے، جو بے حیا اور گناہ کاموں سے مانع ہوتی ہے۔ انسان کے اندر کل میں نے کہا کہ ایمان بھی بہت سارے گناہوں سے، جو حیا کی دولت، اللہ کے ایک شخص دوسرے کو حیا کے متعلق درس دے رہا تھا، حضور نے فرمایا حیا خود بے حیائی سے روکتی ہے، حیا کی دولت اللہ نے دیے انسان کو نہیں، مجھے حیا آتی ہے۔ اس میں یہ بھی روایت ہے کہ وہ ایک بت تھا پڑا ہوا تھا، تو زلیخا نے کہا کہ مجھے اس بت سے آئے تھے، اس نے بولا تمہیں بت سے آیا، مجھ سے رب سے نہیں آئے۔ وہ ایک شیخ کا میں اکثر مقولہ سناتا ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ اے نفس، تمہیں اگر برائی کا ارادہ ہے نا، فانشا مکان الذی لا ينظر فی المولا، پھر وہاں چلے جاؤ جہاں اللہ نہ دیکھے، تو یہ جگہ تو ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے نفس کو وہ گناہوں سے منع کر دیتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ کہ انبیاء علیہ السلام کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ مخلوق کو برے کاموں اور گناہوں سے منع کرے۔ اگر وہ لوگوں کو برے کاموں سے منع کرے اور خود سب سے بڑی برائی میں ملوث ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی وعید میں انہیں داخل کرے گا کہ اللہ تعالیٰ سورہ صف، میں نے کل بھی یہ بات سنی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون، ایمان والو کیوں کہتے وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ کے ہاں بہت ہلاکت کی بات ہے جو تم کرتے ہو، کہتے اور کرتے نہیں ہو۔ یہ تو آپ دیکھیں عام علماء سے یا جو انبیاء غیر انبیاء ہیں ان سے تو گناہ ہو سکتا ہے، لیکن توبہ کی تو معاف کر دے گا۔ اگرچہ بعض عوام میں یہ نظریات ہیں کہ مولویوں کے پیچھے رات وہ کہتے ہیں اللہ کرے ان سے کوئی غلطی صادر ہو، 1000 مرتبہ نہیں، 1,00,000 مرتبہ بھی معاف نہیں، وہ فرعونی سوچ والے، جن کو میں فرعون کہتا ہوں، یہ فرعونی سوچ والے ہوتے ہیں، ان کے نہ کلم کام ہے نہ ان کے نماز کام کے ہیں، جن کے رات دن وہ کہتے ہیں اللہ کرے اس عالم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ بھائی غلطی تو انسان سے ہوتی ہے یار، عالم دین سے بھی ہوتی ہے۔ کہتے کوئی غلط مسئلہ بیان کرے کہ آ کے ہمیں پکڑ مل جائے، ارے وہ تو صحیح مسئلوں پر بھی آج کل معاف نہیں کرتے، بولے نہیں یہ صحیح مسئلہ بیان تو کرتے ہیں، یہ لوگوں کو ناگوار ہے۔ میں نے لوگوں کا ٹھیکہ لیا بھائی، 1000 نہیں کروڑ بار ناگوار گزرے۔ ڈاکٹر آرام سے مریض کو کہتے تیری کینسر، اس پر کسی کمبخت نے وہ نہیں کیا کہ بھئی ہمارے مریضوں کہتے ہیں تمہیں کینسر ہے، ارے اس کو بھی توڑ دو، جہاں پہ لیبارٹریوں میں ٹیسٹ ہوتے ہیں نا اس میں بھی آتا ہے کینسر ہے فلاں، اس کو بھی توڑ ڈالو، تمہاری بیماریوں کو فاش کرتا ہے بیماری نہیں۔ وہاں بھائی اچھے آغا خان کے لیبارٹری میں جاؤ، وہ صحیح بیماری بتاتا ہے، یعنی اس لیبارٹری کی تلاش میں جو آپ کی بیماری کو کھول کر بتا دے۔ لیکن علماء ایسے نہ ہو، وہ ہم پر بس بے نمازی کو بھی کہہ دو سبحان اللہ، شرابی کو بھی کہہ دو سبحان اللہ، باغی کو بھی کہہ دو سبحان اللہ، بڑا اچھا مولوی مل گیا، حرام خور۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ 44، یہ بھی کل میں نے سنا ہے، کہتا امرنا الناس بالبر، اے علماء کو بھی خطاب ہے کہ بنی اسرائیل کو، علماء تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو، کہ کہتے ہو یہ نبی صحیح ہے، لیکن خود جو ہے نا ہٹ رہو کہ تمہاری دکانداریاں خراب ہو رہی ہیں، کیا تم کتاب پڑھتے ہو، تم عقل نہیں رکھتے؟ اور جو یہود کے حق میں باعث مذمت
ہو وہ اس رسول کے طرف منسوب ہو سکتی ہے جس کی تائید معجزات کی طرح ہوگی۔ نمبر 2، حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بتایا گیا تھا کہ شریعت میں زنا حرام ہے اور ان کو اس کے دلائل پر مطلع کیا گیا تھا، اور زانی کے لیے دنیا میں جو سزا مقرر کی گئی ہے اور آخرت میں اس پر جو عذاب دیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام ان تمام امور پر مطلع کیا گیا تھا۔ تو وہ کیسے اس طرح؟ ایک میں نے کہا آپ نیک بن جائے، ہر گناہ میں آیت تمہارے سامنے آئے گی، سوچو کہ تبھی وہ آیت تمہارے سامنے آئے گی۔ اچھا، نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو برے اخلاق سے پاک اور صاف رکھا ہے، بلکہ جو نفوس قدسیہ انبیاء علیہ السلام سے متصل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی برے عادتوں سے، انبیاء کے ہم نشین صحابہ کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے؟ آسمان کے ستارے، کیوں؟ وہ بھی تو اس دین کے ماننے والے تھے سارے، لیکن صاف رضی اللہ عنہ کیوں؟ رسول اللہ کی ہم نشینی، ہم اللہ والوں کے عام ولیوں کی بھی ہم نشینی مل جائے تو انسان گناہوں سے باز ہوتا ہے، پھر انبیاء اور پھر سید الانبیاء۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، رسول اللہ کے اہل بیت کو اللہ صاف، تو پھر جن کے صدقے سے جن کو طہارت ملے ان کی شان کیا؟ آگے 2 باتیں بتاتا ہوں اس میں، عصو الفحشاء اور مخلصین کا یہ 3 باتیں آئی نا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس لیے تاکہ ہم اسے سو اور فحشاء کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے۔ تو عصو اور فحشاء کیا میں کئی وجہ سے فرق ہے۔ عصو کا معنی ہے ہاتھ کا جرم اور فحشاء کا معنی ہے زنا۔ دوسرا فرق یہ کہ سو کا معنی ہے مختلف معنی ہے، زنا کے مبادی مقدمات، مثلا بوس و کنار اور شہوت سے دیکھنا، اور فحشاء کا معنی ہے زنا۔ یہ تفسیر کبیر نے کہا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ سو کا معنی ہے شہوت اور فحشاء کا معنی ہے بغلگیر ہونا۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ سو کا معنی ہے برے باتوں کا ذکر اور فحشاء کا معنی ہے زنا۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ سو کا معنی ہے اپنے ساتھی کی خیانت کرنا، اپنے ساتھی کی خیانت کرنا۔ فحشاء کا معنی ہے بے حیائی کا مرتکب ہونا۔ یہ جامع اچھا علامہ قرطبی نے یہ لکھا۔ مخلصین کی قرات لام کے زیر کے وجہ مخلصین، اور لام کے زبر مخلصین 2، ٹھیک ہے۔ اگر لام کے زیر کے ساتھ قرات ہو تو اس سے مراد ہے جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ عز و جل کی اطاعت کی، اور لام پر زبر کے ساتھ قرات ہو تو اس سے مراد ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسالت کے لیے چن یا مفعول ہوگا، مخلصون پھر ہوگا، مخلصون جن کو اللہ تعالیٰ نے۔ پھر آگے عزیز مصر کا وہ پھر آگے انشاءاللہ مزید اس پہ کرتے ہیں۔ یہ باتیں تھوڑی سی اس قسم کی ہے نا، کل کو کوئی بھی کہہ سکتا ہے یوں ہیں جیسے ماوردی کی روایت آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہوتے ہیں لوگ بڑے تیزی سے کہیں سے وہ کہتے ہیں کوئی نئی بات آپ کو بیان کر دیں تو اور پھر حوالے، جیسے وہ ہے غامدی ہے، وہ مرزا انجینئر ہے، یہ شاکر جو مر گیا، پھر یہ اسی کی تلاش میں وہ کہتے ہیں میں کل سن رہا بولا یار یہ پرویز بھی بڑا اچھا آدمی تھا، اس نے قرآن کو اتنے سال بیان کیا لیکن لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ ارے قرآن بیان پر دشمن نہیں ہوئے، قرآن کے تفسیر بیان کرنے پہ دشمن ہوئے۔ کہ قرآن کی صحیح تفسیر تو خود قرآن کرتے ہیں، دوسرے مقام پہ حدیث مبارکہ کرتے ہیں، تیسرے مرتبہ صحابہ کرام ہیں، چوتھے مرتبہ مجتہدین کرام ہیں، اور تو اس کا منکر ہو رہا ہے، اس پر وہ ہوا تو جو ہے نا وہ غیروں کے لیے راستہ قرآن کو پاک کو بالکل آہستہ آہستہ کہ سر عبارت النص رہ جائے اور اس کی تفسیریں ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔